MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سال بسال جماعت احمدیہ کی جلسہ سالانہ کی ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور شاید اتفاق سے بعض حالات کی مجبوری سے کوئی ایک آدھ سال ہی ایسا آیا ہوگا جبکہ گزشتہ جلسہ سالانہ کے مقابل پر کسی آنے والے جلسہ سالانہ کی حاضری کم ہوئی ہو، لیکن اس عمومی تدریجی ترقی کے علاوہ بعض ایسے ادوار بھی آ سکتے ہیں، اور ہم ان ادوار کو خوش آمدید کہتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غیر معمولی ترقی عطا فرمائے اور مہمانوں کی آمد ہماری توقع اور عام اندازوں کے مقابل پر بہت بڑھ جائے، خصوصاً جب آپ دنیا بھر میں دعوت اللہ کر رہے ہیں اور ایک نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک نئے دعوت اللہ کے دور میں داخل ہو رہا ہے، تو پھر اپنے رب پر حسن ظن کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس دعوت میں برکت بھی ہوگی،
ان کوششوں کو ہماری توقعات سے بڑھ کر میٹھے پھل لگیں گے اور بکثرت لوگ احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ توقع اور حسن ظن اپنے رب پر رکھ کر جب ہم سفر کریں گے تو لازماً بکثرت دنیا بھر سے مختلف قوموں میں سے نئے داخل ہونے والے ذوق در ذوق سلسلے میں داخل ہوں گے، اور جب ہم ان کو دعوت دیں گے اپنے مرکز میں آنے کی اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کی، تو لازماً گزشتہ اندازوں کے مقابل پر آئندہ بہت زیادہ مہمانوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ تو وہ اندازے ہیں جو پھیلتی ہوئی دعوت کے نتیجے میں طبی اندازے ہیں، لیکن ایک ایسا جلسہ سالانہ بھی آنے والا ہے جسے جبلی کا جلسہ کہہ سکتے ہیں، جس میں ان غیر متوقع اضافوں سے بھی علاوہ کچھ اضافے متوقع ہیں، کیونکہ جبلی کا سال ایک ایسا خاص ولولے کا سال ہوگا کہ کوئی بعید نہیں کہ ایسے بیمار بھی چلے آئیں جن کو چرپائیوں پر اٹھا کر لوگ لا رہے ہوں، کوئی بعید نہیں کہ ایسے بستر پر پڑے ہوئے بے قرار ہو کر اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو مجبور کر دیں کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ میرے سفر سے میری زندگی کو خطرہ لاحق ہے تو مجھے ربوہ پہنچ کے مرنے دو، بجائے اس کے کہ یہاں اپنے گھر میں اکیلے اپنے بستر پر جان دوں۔ تو ایسے غیر معمولی ولولے اور جوش کے سالوں میں تو جو لوگ عام طور پر نہیں آیا کرتے یا نہیں آ سکتے وہ بھی چلے آیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ وہ سوال ہے جس کی طرف میں جماعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ متعدد سالوں کا تجزیہ کرنے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دن بدن جماعتی قیام گاہوں کے مقابل پر انفرادی قیام گاہوں میں ٹھہرنے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور معاشرتی تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ ایک طبی امر ہے۔ قادیان کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگ یہ پسند کیا کرتے تھے کہ اجتماعی قیام گاہوں میں ٹھہریں، اور بہت اچھے اچھے دنیاوی معیار کے احمدی جن کا عام رہن سہن کا معیار اس زمانے کے لحاظ سے بہت اونچا تھا، وہ بھی پرالی اور کھوری کے اوپر لیٹ کر باقی جماعت کے ساتھ رہ کر اپنا وقت بسر کرنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور ایسا پیارا ذکر الہی کا ماحول ہوا کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ باتیں بیان کیا کرتے تھے کہ ان کی راتیں ذکر الہی میں رس بس جاتی تھیں اور غیر معمولی لذت پاتے تھے، لیکن وہ ایک خاص ماحول تھا، وہ ان خاص دنوں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ماضی کا قصہ بن گیا۔ پھر معاشرتی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، پھر خاندانی یونٹ میں زیادہ کشش پیدا ہو گئی، پھر آرام طلبی زیادہ ہو گئی۔ نتیجے یہ نکلے کہ لوگ یہ زیادہ پسند کرنے لگے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں اور اجتماعی قیام گاہ میں نہ جائیں۔ اس رجحان کو تو اب ہم تبدیل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جب مجبوری درپیش ہو اور یہ اعلان کرنا پڑے کہ یہ سب خاندانی یونٹ کو توڑ کر اپنی اپنی قیام گاہوں میں چلے آؤ۔ یہ تو ایک الگ استثنائی صورتحال ہو سکتی ہے، ایسا ہوتا بھی رہا ہے۔ مثلا بارش کے وقت ہمیں مجبوراً بعض اوقات یہ کہنا پڑا کہ جو خیمے خاندانوں کو الاٹ کیے ہوئے تھے وہ اب خاندانوں کے لیے نہیں رہیں گے، کیونکہ اس میں کم تعداد سمائی جاتی ہے، اس لیے عورتیں الگ ہو جائیں، مرد الگ ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے جماعت نے فوراً تعاون کیا۔ تو ایسے حالات میں تو اب بھی یہی ہوگا، لیکن بالعموم اس رجحان کو اب ہم بدل نہیں سکتے۔ چنانچہ جماعت کے ان افراد پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جو انفرادی طور پر مہمان رکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ سے شوق کے ساتھ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کو انفرادی طور پر رکھتے چلے آئے ہیں۔
دو قسم کے مہمان ہیں جن کو انفرادی طور پر گھروں میں مہمان ٹھہرایا جاتا ہے. ایک وہ جو ذاتی تعلقات کی بنا پر بعض دوستوں کے پاس یا عزیزوں کے پاس چلے آتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا. میرے ذہن میں وہ مہمان ہیں جن کے ساتھ بعض گھر والوں کے کوئی بھی ذاتی مراسم نہیں ہوتے. بعض اوقات انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوا ہوتا، لیکن وہ اپنے گھر کے کمرے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خاطر انتظام کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ایسے مہمان جو نازک طبع ہیں، جو اجتماعی قیام گاہوں میں نہیں ٹھہر سکتے، وہ ہمارے گھر ہمارے کمرے میں آ کے ٹھہریں. اور بعض دفعہ غیر ملکی مہمانوں کے لیے ان کے معاشرے کے مطابق فلش سسٹم وغیرہ کا جو جدید سہولتیں ہیں ٹوائلٹس کی، وہ مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ یہ تحریک کی گئی اور ربوہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محض اس نیت سے اچھے غسل خانے بنائے ہیں تاکہ جب سال بسال مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان تشریف لائیں تو وہ ایسے کمرے ان کو پیش کر سکیں جن کے ساتھ ان کی سہولت اور مزاج کے مطابق غسل خانے بھی ہوں. یہ جو ضرورت ہے پرائیویٹ قیام گاہوں میں اجتماعی انتظام کے تابع مہمان ٹھہرانے کی ضرورت، اس پر بہت زیادہ بوجھ پڑنے والا ہے. اس لیے اس کے دو ہی حل ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اول یہ کہ جن لوگوں کے مکان بن چکے ہیں ان کو یہ تحریک کی جائے کہ اپنی ضرورت ہو یا نہ ہو محض للہ گھر میں ایسے کمروں کا اضافہ کریں جو خالصتاً جلسہ سالانہ کے مہمانوں کی خاطر تعمیر کیے جائیں، اور جہاں تک توفیق ہو ان کے ساتھ غسل خانے وغیرہ بھی ایسے بنائیں جن میں ایک زیادہ تعداد میں مہمان آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. اس نیت کے ساتھ اگر گھروں میں ہر گھر میں ربوہ کے کچھ کمروں کا اضافہ ہو جائے تو اس سے ایک غیر معمولی سہولت مہیا ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ جو بہت ہی ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ خالی پلاٹوں میں گھر تعمیر کیے جائیں. میں نے جو جائزہ لیا ہے مجھے دیکھ کر یہ تعجب ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں ابھی خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو آباد کیا جائے تو ہمارے مہمانوں کو موجودہ جگہ سے تقریباً 3 گنا زیادہ جگہ مہیا ہو سکتی ہے. اگر یہ 7 کمرے بھی بن جائیں جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے اور یہ خالی پلاٹ آباد ہو جائیں تو بہت محفوظ اندازے کے مطابق ہم مہمانوں کے لیے موجودہ جگہ سے 3 گنا زیادہ جگہ مہیا کر سکتے ہیں. شاید اس سے بھی بڑھ جائے یہ تعداد. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہمان آج مہمان بنے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے خالی پلاٹس موجود ہیں اور وہ اپنے گھر ٹھہرنے کی بجائے اپنا گھر بنا کر کسی اور کے گھر میں ٹھہرتے ہیں. تو اگر وہ اپنے لیے گھر بنائیں گے تو اپنے کمرے کے لیے بھی اپنے کمرے میں خود ٹھہر کر باقی کمرے مہمانوں کے سپرد کر سکتے ہیں، اور جو کمرے وہ خالی کریں گے ان میں پھر دوسرے مہمان ٹھہر سکتے ہیں. اس وقت جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ 1 اور 2 کی نسبت سے اگر ہم بیرونی نئی آبادیوں کو شامل کر لیں تو 1 اور 2 کی نسبت سے خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. ان نئے مکانوں میں زیادہ مہمان اس لیے سما سکیں گے کہ بہت سے ایسے پلاٹ والے احباب ہیں جو مالک ہیں پلاٹس کے، جو باہر رہتے ہیں اور ہر سال جلسے پہ خود آ ہی نہیں سکتے. اس لیے اگر وہ مکان بنائیں گے تو لازماً وہ مہمانوں کے کام آئیں گے. تو ان سارے امور کو مد نظر رکھ کے میرا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ 3 گنا تعداد بڑھ سکتی ہے مہمانوں کی، یعنی 3 گنا بڑی ہوئی تعداد کے لیے سہولتیں مہیا ہو سکتی ہیں. جو خالی پلاٹس کے مالکان ہیں ان کا دراصل ان پلاٹس پر شرعی یا اخلاقی یا قانونی حق باقی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب پلاٹ ان کو دیے گئے تھے جماعت کی طرف سے
تو اس معاہدے کے ساتھ دیے گئے تھے کہ 6 مہینے کے عرصے میں تم اگر اس پر مکان تعمیر نہیں کرو گے، خواہ وہ چھوٹا مکان ہی کیوں نہ ہو، تو تم اپنے حق کے ملکیت کو کھو بیٹھو گے۔ پھر جماعت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ یہ قیمت تمہیں دے کر، جس قیمت پر تم نے یہ پلاٹ خریدے ہیں، کسی اور کو اس قیمت پر یا کسی اور قیمت پر یہ پلاٹ دے دے۔ تو آج تک تو اس حق کو استعمال نہیں کیا گیا، یعنی نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا، مگر ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ اس حق کو استعمال کیا جائے۔ مگر جس تیزی کے ساتھ سلسلے کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ جماعت اگر مجبور ہو تو اس حق کو استعمال کرے۔ کسی کا حق نہیں ہے کہ ربوہ میں خالی جگہوں کو لے کر بیٹھا رہے اور وہ جگہ کسی کام نہ آ رہی ہوں، اور سال ہا سال گزر گئے، کوئی معمولی عرصہ تو نہیں ہے۔ 1949-50 میں جو جگہیں الاٹ کی گئی تھیں، اب اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 34 سال گزر چکے ہیں۔ 34 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ تو نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر وہ مکان نہیں بنا سکتے تو جگہ چھوڑ دیں۔ ہمیں اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں، بیوت الحمد کے ہی کام آئیں گے اور کچھ نہیں۔ تو بہت سے غرباء ہیں بیچارے جو محروم ہیں جگہوں سے، ان کو یہ الاٹ کر دی جائیں گی، اور چونکہ سستی قیمت پر دیے گئے تھے، نسبتاً سستی قیمت پر اب بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو دوست بھی مکانوں کے مالک، فرضی مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرضی مالک اس لیے کہ حقیقی مالک تو وہ نہیں رہے، شرائط کے مطابق ان کا حق ملکیت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے جو دوست بھی اب فرضی مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں 6 مہینے دیتا ہوں۔ 6 مہینے کے اندر یا تو مکان کی تعمیر شروع کروائیں، یا جماعت کے سامنے اپنے وجہ جواز پیش کر کے اجازت حاصل کریں کہ 6 مہینے کے اندر ہمارے لیے مکان شروع کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اتنی مزید مدت اگر ہمیں مل جائے تو ہم شروع کر سکیں گے۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہ کریں تو پھر ان کو اس فرضی ملکیت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور یہ ملکیت کسی اور کے نام جماعت منتقل کرے گی جو جلدی مکان بنانے کی ضمانت دے گا۔ چند سال صرف رہ گئے ہیں جوبلی کے جلسے کو، اور تعمیر کے کام ایسے ہیں جو وقت لیتے ہیں شروع ہونے پر۔ اگر 6 مہینے میں تھوڑی سی 1-2 کوٹریاں ہی بنائی جائیں تو پھر انہوں نے پھر آگے بڑا ہونا ہے، انہوں نے مزید وسعت اختیار کرنی ہے، چند سال لازماً تعمیر کے کاموں کو لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ان کی مدد ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے مالکان جن کو اس وقت توفیق نہیں ہے زیادہ روپیہ خرچ کرنے کی، ان کی 2 طرح سے مدد ہو سکتی ہے۔ اول تو یہ کہ وہ اپنے مسائل پیش کریں اور مشورہ مانگیں کہ ان مسائل کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک جماعت کے وسائل ہوئے، جہاں تک توفیق ہوئی، انشاءاللہ تعالی ایسے معاملات میں جو واقعی اپنے اندر جواز رکھتے ہوں، نرمی بھی کی جائے گی اور رہنمائی بھی کی جائے گی، اور جہاں تک ممکن ہوا مدد بھی کی جائے گی۔ دوسرا پہلو یہ ہے سستے مکان تعمیر کرنے کے لیے انتظامات کرنا۔ اس سلسلے میں کچھ کام تو ایسے ہیں جو پہلے ہی شروع کیے جا چکے ہیں۔ کراچی میں ہمارے ایک احمدی انجینئر ہیں، معمر دوست سید غلام مرتضیٰ شاہ صاحب، جنہوں نے مشرقی پاکستان میں سستے مکان بنانے کا ایک منصوبہ شروع کیا، جو سیمنٹ کے بغیر اور پکی اینٹوں کے بغیر بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر سٹینگ پاور یعنی باقی رہنے کی طاقت اتنی ہے کہ مشرقی پاکستان کے سیلابوں کو بھی وہ برداشت کر گئے اور وہاں کی بارشوں کو بھی، باوجود اس کے کہ ان میں کوئی سیمنٹ استعمال نہیں ہوا تھا۔ تو ان سے میں نے ملاقات کی تھی، وہ بہت معمر ہو چکے ہیں اور ان کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، مگر ذہن ماشاءاللہ بہت روشن ہے، اور وہ تکلیف کر کے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور تمام پہلوؤں پر ان سے گفتگو ہوئی، اور جہاں جہاں وہ مکان بنے ہوئے ہیں آج موجود ہیں، ان کی تحقیق کے لیے مقرر کیا جا چکا ہے کہ دوست انجینئر جائیں اور ان کا جائزہ لیں۔
وہ مکان بنانے کی ٹیکنیک اگر مزید ڈیولپ کی جائے، مزید اس کو ترقی دی جائے تو اینٹوں کا خرچ نصف سے بھی کم بلکہ 1/3 رہ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے مکان گرمیوں کے نقطۂ نگاہ سے بہت ٹھنڈے اور بہتر ہوں گے۔ اور ان کا یہ فرمانا تھا کہ ان مکانوں کے اوپر 2 منزلیں بھی بنائی گئی ہیں اور وہ ٹھیک ہیں۔ اسی طرح یہ جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کہ سستی چھتیں کس طرح بنائی جا سکتی ہیں، دیر پا اور سستی اور ہمارے موسم کے لحاظ سے ٹھنڈی رہنے والی چھتیں۔ چنانچہ ہمارے احمدیہ انجینئرز نے اس سلسلے میں بھی کام شروع کر دیا ہے۔ بعض ایسی کمپنیاں بھی علم میں آئی ہیں جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ وسیع پیمانے پر مکان بنا کر دیتی ہیں اگر ان سے ٹھیکہ کیا جائے، اور ایک مکان جو 800 مربع فٹ کا ہو وہ تقریباً 75 سے 80 ہزار روپے تک اگر ان سے ٹھیکہ ہو تو وہ بنا دیں گے، اور عام غریبانہ ضروریات کے لیے 500 مربع فٹ تک بھی مکان کافی ہو سکتا ہے۔ اور کمروں کی ساخت اس طرح بنائی جائے کہ ایک کمرے میں گھر سمٹ جائے اور جلسے کے لیے ایک وسیع کمرہ خالی کر دیا جائے، اور ساتھ ان کے غسل خانہ، ساری چیزیں شامل کر کے یہ اندازہ ہے۔ تو اس کمپنی سے بھی گفت و شنید کی جا رہی ہے، اگر ایسے احمدی احباب جو اس اسکیم میں شریک ہو کر اپنا مکان بنوانا چاہیں وہ اپنے ارادے سے مطلع کر دیں، تو پھر بیوت الحمد کے مکانوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد ان انفرادی مکانات کی ایسی مل جائے گی جس کے نتیجے میں بڑی کمپنیاں کام کو ہاتھ میں لینے پر آمادہ ہو سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں بھی میں احمدی انجینئرز کو ایک دعوت عام دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی خصوصی ضروریات اور ربوہ کے ماحول اور ربوہ کے معاشرے اور ربوہ کے مہمان نوازی کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر وہ نسبتاً سستے، مضبوط، سادہ مگر آرام دہ گھر تجویز کریں، اور اگر ایکسپیریمنٹل ضروریات کے لیے یعنی تجرباتی ضروریات کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہو، کچھ پلاٹس کی ضرورت ہو تو جماعت اس کے لیے تیار ہے۔ یہاں ربوہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سہولتیں مہیا کی جائیں گی، وہ تجربتاً چھوٹے مکان بنا کے دکھائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہنی جلا عطا فرمائی ہے اس کو خدمت دین میں استعمال کریں۔ تو جہاں تک مکانات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں آئندہ چند مہینے میں ہم ذہنی طور پر اس بات کی تیاری کر لیں گے کہ کس قسم کے مکان بننے چاہیے اور سستے سے سستے کس طریق پر مکان بنائے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک اپنی ریسورسز، اپنے ذرائع آمد کو استعمال کر کے اور سمیٹ کر نئے مکانوں کے لیے سرمایہ مہیا کرنے کا تعلق ہے، تمام مالکان، خالی پلاٹس کے مالکان ابھی سے ان باتوں پر غور شروع کر دیں اور جہاں تک ممکن ہو اپنے لیے سرمایہ مہیا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے جماعت کی ضروریات اب ان کی ذاتی ضروریات کا انتظار نہیں کریں گی، اور نہ یہ ہو سکتا ہے مزید، کیونکہ سلسلے کے کاموں کو بہرحال ترجیح دی جائے گی، اور ہر احمدی اس عہد میں داخل ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ اس لیے ہر وہ احمدی جو اس عہد بیعت میں داخل ہے، خواہ وہ قانونی لحاظ سے حق بھی رکھتا ہو تب بھی وہ اپنا حق دے بیٹھا ہے سلسلے کو، اور جب بھی سلسلے کا مفاد ہو تو سلسلہ یہ توقع رکھے گا کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو قربان کریں۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس روح کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی بدمزگی کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سلسلے کے کاموں کو جاری فرما دے گا۔ دوسری بات میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ جب سے مذہب کا آغاز ہوا ہے، اہل مذہب کی ایک ایسی تقدیر ہے جسے کبھی آپ تبدیل ہوتا نہیں دیکھیں گے۔
میری مراد مذاہب کے آغاز سے بھی ہے اور مذاہب کے ان ادوار سے بھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے احیاء نو کی خاطر ان میں اپنی طرف سے نئے امام بھیجے۔ جب بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، جب بھی خدا کی طرف سے بلانے والے نے کوئی آواز بلند کی ہے، خواہ وہ صاحب شریعت نبی تھا یا ایک غیر شارع تابع نبی تھا، ایک واقعہ ایسا ہے جو ضرور ہوا ہے، اور وہ یہ کہ تمام دنیا نے ان ماننے والوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام دنیا نے اپنا پورا زور لگایا ہے کہ اس سلسلے کو نیست و نابود کر دے، اور ہر کوشش کی گئی ہے، اور جواز اور عدم جواز کی بحثیں چھوڑ دی گئی ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی جائز کوشش نہیں کی گئی، بلکہ ساری ناجائز کوششیں کی گئی ہیں ان سلسلوں کو مٹانے کے لیے، کیونکہ حق کو مٹانے کے لیے کوئی وجہ جواز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند ہونے والی آواز کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی جائز وجہ ہو ہی نہیں سکتی عقلاً، جبکہ وہ آواز صرف یہ کہہ رہی ہو کہ ہم نے اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والے کی آواز کو سنا اور آمنا کہہ دیا، اور اسی کی طرف ہم تمہیں بلاتے ہیں۔ یہ آواز اتنی معصوم اور اتنی بے ضرر ہے کہ اس آواز کو مٹانے کے لیے کوئی جائز وجہ کسی کے پاس نہیں آ سکتی۔ اس لیے تبھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جھوٹ اور فساد اور فتنے اور تمام ناجائز ہتھیاروں کو استعمال کر کے ان سلسلوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی تقدیر ہے جو ایک طرف ایسے سلسلوں کو لاحق ہے اور دوسری طرف ان کی سچائی کا بھی اعلان کر رہی ہوتی ہے، اور تیسری طرف اس بات کی بھی ضمانت دیتی ہے کہ اس سلسلے میں اب صرف سچے ہی داخل ہوں گے، کیونکہ جھوٹوں کو توفیق نہیں ہو سکتی کہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے ادنا سے بھی قربانی پیش کریں۔ بڑے مرد میدان کا یہ کام ہوا کرتا ہے کہ موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے اور پھر آگے قدم بڑھا لے۔ تو وہ الہی سلسلے جن کے ارد گرد خدا کی تقدیر ایک آگ کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے، اس میں صرف وہی داخل ہونے کی جرات کرتے ہیں جنہوں نے ابراہیمی صفات سے ورثہ پایا ہو، اور وہ ابراہیمی صفات اس بات کی بھی ضامن ہوا کرتی ہیں کہ اس آگ کو گلزار بنا دیا جائے گا۔ بس یہ ایک ایسی تقدیر ہے جو جماعت کے ساتھ بھی ایک اٹل تقدیر کے طور پر ہمیشہ جاری رہے گی۔ اس جماعت میں کمزور دلوں کا کام نہیں ہے، اس جماعت میں ان لوگوں کا کوئی کام نہیں جو اپنے رب پر توکل نہیں رکھتے، جو خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے دل و جان سے آمادہ نہیں۔ اس جماعت میں تو صرف وہی لوگ آئیں گے اور وہی رہ سکتے ہیں جنہوں نے ایک فیصلہ داخل ہوتے وقت کر لیا تھا، یا تجدید بیعت کرتے وقت وہ ذہنی طور پر یہ ارادہ کر چکے تھے کہ ہم نے اپنی جانیں، اپنی اموال، اپنی عزتیں، اپنے آبروئیں، اپنے عزیز ترین اقربا کو اللہ کے ہاتھ پر بیچ دیا ہے، اور اب ہمارا کچھ نہیں رہا۔ جو کچھ بظاہر ہمارا ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک خدا کی تقدیر بخوشی ہمارے پاس رہنے دیتی ہے۔ جب خدا کی تقدیر کی رضا یہ ہوگی کہ یہ ہمارے پاس نہ رہے تو ہماری رضا بھی یہی ہوگی کہ ہمارے پاس نہ رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو پہلے ہی سب کچھ دے بیٹھے ہوں ان کو خوف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر نیت میں کھوٹ ہو اور انسان واقعتاً نہ دے بیٹھا ہو اور زبانی طور پر منہ کی باتوں کے لحاظ سے دے بیٹھا ہو تو ایسا آدمی ہمیشہ ترساں اور لرزاں رہتا ہے کہ کہیں واقعتاً ہی یہ قربانی نہ کر دینی پڑے۔ لیکن جو پختہ ارادے کے ساتھ اپنے رب سے ایک سودا کرتے ہیں وہ لازماً خوف سے آزاد کیے جاتے ہیں اور توکل کے ایک اعلیٰ مقام پر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کا سب سے زیادہ حسین اور دلکش نظارہ دنیا نے جنگ بدر کے موقع پر دیکھا، جب کفار مکہ کا ایک ایلچی
میدان کا جائزہ لینے کے لیے آیا، یعنی مسلمانوں کے کیمپ کا جائزہ لینے کے لیے آیا، تو اس نے واپس جا کر ایک رپورٹ پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں وہاں کچھ لنگڑے دیکھ کے آیا ہوں، کچھ کمزور دیکھ کے آیا ہوں، کچھ بوڑھے دیکھ کے آیا ہوں، کچھ بچے دیکھ کے آیا ہوں، کچھ ایسے دیکھ کے آیا ہوں جن کا اوپر کا بدن ننگا ہے، کچھ ایسے دیکھ کے آیا ہوں جن کے ہاتھ میں لکڑی کی تلواریں ہیں، کچھ ایسے دیکھ کے آیا ہوں جن کے پاس ٹوٹے پھوٹے ہتھیار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور تعداد بھی ان کی بہت کم ہے، تعداد ان کی 313 ہے تمہارے مقابل پر۔ یہ باتیں وہ بیان کر رہا تھا، اور سننے والے خوش ہو رہے تھے کہ یقینی فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے، لیکن دیکھنے والے نے نتیجہ کچھ اور نکالا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہیں واپس جانے کا مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ تمہارے مقدر میں یقیناً شکست لکھی گئی۔ بڑے تعجب سے ان سرداروں نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم باتیں کچھ اور بیان کر رہے ہو اور نتیجہ کچھ اور نکال رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں نتیجہ ٹھیک نکال رہا ہوں، کیونکہ میں نے وہاں 313 زندہ نہیں دیکھے، 313 موتیں دیکھی ہیں جو تمہارے مقابل پر نکلی۔ ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر یہ عزم لکھا ہوا تھا کہ میں مر کر واپس جا سکتا ہوں، اس کے سوا میں اب یہاں سے اس میدان سے نہیں ٹلوں گا۔ تو وہ لوگ جو موت کا ارادہ کر کے ایک مردہ کی شکل میں دنیا میں نکلے ہوں، ان کو دنیا میں کوئی نہیں مار سکتا۔ انسان کی تلوار ان کو نہیں مار سکتی، ان کی اپنے ضمیر کی آواز ان کو ختم کر چکی ہوتی ہے، ان کا اندرونی فیصلہ ان کو مار چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ ان موتوں پر تم فتح نہیں پا سکتے، یہ موتیں ہیں جو تمہیں ہلاک کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کتنا صحیح اندازہ تھا اس اندازہ لگانے والے کا، اور کتنا ذہین انسان تھا۔ اور یہ وہ تقدیر ہے جو ہمیشہ سے جاری رہی ہے، اور اس تقدیر کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو میں نے بیان کی۔ جب بھی الہی جماعتیں اپنا سب کچھ خدا کے حضور پہلے عہد میں ہی سپرد کر چکی ہوتی ہیں اور اپنا کچھ رہنے نہیں دیتی، تو یہ وہ کنگال ہیں جن کے اوپر دنیا کی عظیم ترین متمول انسان بھی فتح نہیں پا سکتے۔ یہ وہ نہتے ہیں جن کے اوپر دنیا کے سب سے زیادہ مسلح قوم، سب سے زیادہ مسلح اور ہتھیار بند قومیں بھی فتح نہیں پا سکتی، کیونکہ ان لوگوں کے مقدر میں شکست نہیں رہتی باقی۔ اور اللہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ شکست ان کے نصیب میں نہیں لکھی جائے گی۔ پھر ایک اور تقدیر بھی ان کے حق میں جاری ہوتی۔ یہ تو ایک دنیا دار انسان لیکن ذہین و فہیم انسان کا فیصلہ تھا کہ ایسی قومیں شکست نہیں کھایا کرتی جو پہلے ہی سب کچھ فدا کر کے نکلی ہوں۔ جس طرح طارق نے کشتیاں جلائی تھیں، تو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں مفکر کہ کشتیاں جلانے کے نتیجے میں اس کو فتح نصیب ہوئی، لیکن اہل اللہ کے لیے ایک اور تقدیر بھی کام کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ اس یقین کامل کے ساتھ زندہ رہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہم سب کچھ اپنے خدا کو دے بیٹھے ہیں، ہمارا خدا بھی اپنا سب کچھ ہمیں دے بیٹھا ہے، اور ہمارے اموال اب سانجے ہو چکے ہیں۔ جو کچھ ہمارا ہے وہ خدا کا ہوا ہے، لیکن جو کچھ خدا کا ہے وہ بھی ہمارا ہو چکا ہے۔ اور جس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کی تقدیر شامل ہو جائے، اس قوم کو دنیا میں کون شکست دیا کرتا ہے، کون شکست دے سکتا ہے؟ اس لیے اس یقین کامل کے ساتھ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں، اور یہ یقین ہمیشہ سچا نکلتا ہے۔ مڑ کر آدم کے آغاز سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کی، اور پھر اپنے زمانے میں اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کس دن خدا نے اپنے ان کمزور بندوں کو اکیلا چھوڑا ہے؟ کس دن خدا نے اجازت دی ہے ان نہتے درویشان الہی کو دنیا والوں کو شکست دینے کی توفیق ملے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی آئندہ ایسا ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دعاؤں سے کام لیں۔ ہمارا ہتھیار دعائیں ہیں، ہمارے تمام اسباب کا شہتیر دعائیں ہیں۔ یہ اسباب کے بالے اس دعا کے شہتیر پر لٹکے ہوئے ہیں۔
اگر دعاؤں سے آپ غفلت نہیں کریں گے، اگر آپ کا توکل کامل ہوگا، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ ایک اٹل تقدیر ہے جو لازماً آپ کے لیے ظاہر ہوگی اور پہلے بھی ہمیشہ ظاہر ہوتی رہی۔ خدا ایک ایسا وفادار دوست ہے کہ دنیا میں اس جیسی وفا کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ وہ ایک ایسا طاقتور دوست ہے کہ اس کے مقابل پر دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہو جایا کرتی ہیں، اور اس طرح جس طرح سیلاب کے مقابل پر تنکے بہ جاتے ہیں، اس طرح دنیا کی طاقتیں ان خدا کی طاقت کے مقابل پر بہ جایا کرتی ہیں، ان کوئی نشان نہیں ملتا۔ کبھی وہ خاک بن کر اڑ جاتی ہیں، کبھی وہ اپنی ہی آگ میں بھسم ہو جایا کرتی ہیں۔ ہزار تدبیریں ہیں خدا کی ایک تقدیر میں جو اپنا کام کر دکھایا کرتی ہیں۔ اس لیے آپ ثابت قدم رہیں، آپ اپنے توکل کے مقام سے نہ ہٹیں، آپ اپنی دعاؤں میں انتہا کر دیں، پھر دیکھیں کس طرح میرے مولا کی نصرت آپ کی مدد کے لیے دوڑی چلی آئے گی۔ چند دن صبر کر کے دیکھیں، لازماً یہ نظارہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آفات و مصائب کے بادل ہیں، جو خون برسانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، انہی میں سے قطرات محبت کپیں گے آپ کے لیے۔ ان جان لینے والوں میں جان فدا کرنے والے دوست آپ کے لیے پیدا ہوں گے، اور احمدیت کے غلبے کی تقدیر اٹل تقدیر ہے، اس نے جاری و ساری رہنا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله